زیست کے رنگ یادوں کے دریچوں سے آج عید الفطر ہے۔ گھر کے مردوں نے مسجد میں عید کی نماز پڑھی اور لوگوں سے عید ملے اور گھر واپس آئے اور گھر کے افراد کو عید کی مبارکباد دی۔ بچے بہت خوش تھے، خوبصورت کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور عید کی خوشی میں صبح سویرے جاگ چکے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کل کی عیدوں میں اور آج سے 50-60 سال پہلے کی عیدوں میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ عید کی جو خوشی ہمیں محسوس ہوتی تھی وہ شاید بیان کرنا مشکل ہو۔ آج کل عید کی خوشیاں بھی صرف بچوں تک محدود ہو گئی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ مثلاً جس قدر آپ ماضی میں جھانکیں گے آپ کو رشتے داروں کے درمیان محبت ملے گی، باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے گھروں میں عید کے موقع پر اور اس کے علاوہ بھی آنا جانا بہت ہوتا تھا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو عیادت کے لیے رشتے داروں اور دوست احباب کا آنا جانا لگا رہتا، جبکہ عصر حاضر میں زیادہ سے زیادہ موبائل فون پر خیریت معلوم کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ عید کے دن جب والد صاحب عید کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آتے تو لوگوں سے عید ملتے ملتے کافی وقت گزر جاتا، پھر پڑوس میں ایک دوسرے کے گھر کھانے پینے کی چیزیں بھجوائی جاتی تھیں۔ اگرچہ اب بھی کچھ روایات باقی ہیں، لیکن جو محبت ماضی کی عیدوں میں دیکھنے کو ملتی تھی وہ شاید اب نایاب ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عید کی آمد سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں، پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ عید قریب آ رہی ہے اور بچوں کے لیے ابھی تک کپڑے نہیں خریدے ہیں۔ ہم تو بڑے ہیں، پرانے کپڑوں میں بھی عید گزار دیں گے، لیکن بچے بضد ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیں۔ مہنگائی نے لوگوں کا برا حال کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی فکر کریں یا نئے کپڑے بنوائیں۔ غریب طبقے کی دسترس سے یہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں اور نتیجتاً بہت سے لوگ جو مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ پچھلے دنوں اس کے ایک بچے کی سالگرہ تھی اور بچہ بضد تھا کہ اس کی سالگرہ پر کیک کاٹا جائے اور اس کی سالگرہ منائی جائے۔ پھر باپ نے کیا جتن کر کے اس کی سالگرہ منائی، کیونکہ وہ شخص پچھلے 1.5-2 سال سے بے روزگار ہے اور کافی مقروض ہو چکا ہے، جبکہ اس شخص نے بتایا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے والد اس کی سالگرہ باقاعدگی سے مناتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں سے محبت نکل گئی ہے، اور اگر کہیں نظر آتی بھی ہے تو اس میں حقیقی محبت کم اور مصنوعی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مصنوعی محبت بھی وہاں دکھائی دیتی ہے جہاں سامنے والے کی سٹیٹس کو دیکھ کر اپنائیت اور محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ گویا زندگی کے تمام معاملات اب مصنوعی ہونے لگے ہیں اور اس میں بھی اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے۔ ماضی میں لوگ ان چیزوں سے ناواقف تھے اور رشتہ داریاں اور دوستی نبھاتے تھے، مخلص ہوا کرتے تھے اور اپنے غریب رشتہ داروں اور دوستوں کا سہارا بنتے تھے۔ پرانے وقتوں میں چونکہ موبائل فون وغیرہ کی سہولیات نہیں ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو باقاعدگی کے ساتھ خطوط بھیجا کرتے تھے۔ اگر رشتہ دار جو دوسرے شہروں میں رہتے تھے پرانے وقتوں کے خطوط اتفاق سے دیکھنے کو ملے تو مجھے بے حد خوشی اور حیرت ہوئی کہ لوگ ایک دوسرے کے غم و خوشی میں کس قدر شریک ہوتے تھے اور کس قدر ایک دوسرے کو اپنے معاملات، مثلاً بچوں کی شادیاں، کاروبار، صحت، بیماری وغیرہ کے بارے میں آگاہ کیا کرتے تھے، اور اگر کسی طرف سے خط کے آنے میں دیر ہو جاتی تو باقاعدہ شکوہ بھی کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کی دنیا سے رخصتی کے ساتھ ہی وہ سارے اچھے روایات بھی ختم ہو گئے، بس اب ان کی خوبصورت یادیں ذہنوں میں باقی ہیں، اور وہ بھی اس وقت تک باقی رہیں گی جب تک وہ نسل زندہ ہے جن کے پاس یادیں محفوظ ہیں۔ اس کے بعد شاید ان خوبصورت انسانوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اگر کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہو جائے کہ انسان اپنی ماضی کی زندگی میں چلا جائے اور اس مصنوعی زندگی سے نجات حاصل کر لے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ یہ بات صرف خیالوں میں ہی سوچی جا سکتی ہے، اصل میں ایسا کچھ ممکن نہیں ہے۔ جو گزر گیا سو وہ گزر گیا، اب تو اسی ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ Thanks for watching.